بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ وغیرہ سے متعلق ضروری باتیں۔ زکوٰۃ سے مراد وہ مال ہے جو صاحب نصاب اپنی بچی ہوئی کل آمدنی کا 40واں حصہ یعنی 2.5% اپنے مال میں سے نکال کر غریب یا مستحق کو مالک بنائے۔ زکوٰۃ کا مقصد محتاج و مستحق افراد کی مدد اور آمدنی کو پاکیزہ کرنا ہے۔ سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ زکوٰۃ ہر آزاد مسلمان عقل مند بالغ پر فرض ہے۔ نصاب پر پورا 1 سال گزر جائے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ سونے چاندی نقد رقم اور تمام جائز مال تجارت میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ جو لوگ صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں ادا کرتے وہ فاسق و فاجر اور سخت گنہگار ہیں۔ زکوٰۃ واجب ہونے کے شرائط۔ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے 5 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، مال بقدر نصاب ہونا یعنی نصاب کی تفصیل آگے ہے۔ نمبر 2، ملکیت نام ہونا یعنی لہذا جو مال اپنے قبضے میں نہ ہو سدس اس کی زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں ہے۔ نمبر 3، نصاب ضرورت اصلی سے زائد ہونا یعنی استعمال ساز و سامان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ نمبر 4، نصاب قرض سے خالی ہو یعنی قرض کی رقم ملحق کر کے نصاب مکمل مانا جائے۔ نمبر 5، مال نامی ہو یعنی ایسا مال جس میں بڑھنے کی صلاحیت ہو، خواہ وہ اپنی خلقت کے اعتبار سے جیسے سونا چاندی یا عملی اعتبار سے ہو جیسے مال تجارت مویشی وغیرہ۔ صاحب نصاب وہ کہلاتا ہے جس کے پاس 7.5 تولہ سونا جس کا وزن گراموں کے اعتبار سے 8 تولہ 7 گرام 480 ملی گرام ہوتا ہے، یا 52.5 تولہ چاندی جس کا وزن گراموں کے اعتبار سے 61 تولہ 2 گرام 360 ملی گرام ہوتا ہے، یا اس کے برابر قیمت جو اس کی اصلی ضروریات سے زائد ہو اور اس پر 1 سال گزر جائے۔ سونا اور چاندی دونوں کے زیورات ملکیت میں ہوں لیکن کسی ایک کا نصاب بھی پورا نہ ہو تو دونوں کو ملا کر قیمت لگائی جائے گی۔ اگر دونوں کی قیمت مل کر سونے یا چاندی کے کسی نصاب کو پہنچ جائے تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ مثلا آج کل سونے اور چاندی کی قیمتوں میں بڑا فرق ہو گیا ہے۔ اب اگر کسی کے پاس 1.5 تولہ سونا ہے اور چند تولہ چاندی ہے تو دونوں کی جب قیمت لگائی جائے گی تو چاندی کے اعتبار سے نصاب تک پہنچ جائے گی، لہذا زکوٰۃ واجب ہوگی۔ زکوٰۃ و صدقات کی رقم کے اصل مستحق وہ لوگ ہیں جو صاحب نصاب نہ ہوں اور ضرورت مند بھی ہوں۔ زکوٰۃ ایک بارگی خرچ کرنی ضروری نہیں ہے، حسب ضرورت مستحقین پر خرچ کی جا سکتی ہے۔ اپنے قرابت دار مثلا بھائی بہن بھتیجے بھتیجی بھانجے بھانجیاں چچا پھوپھی خالہ ماموں ساس سسر داماد وغیرہ، نیز غریب پڑوسی نادار طلبہ مدارس وغیرہ کو زکوٰۃ دینا افضل ہے، البتہ 7 لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ نمبر 1، مالدار۔ نمبر 2، سید۔ نمبر 3، ماں باپ دادا دادی وغیرہ اوپر تک جن کو اصول کہا جاتا ہے۔ نمبر 4، بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی وغیرہ نیچے تک جن کو فرو کہا جاتا ہے۔ نمبر 5،
شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو۔ نمبر 6 کافر۔ نمبر 7 مالدار کی نابالغ اولاد۔ اسی طرح جن چیزوں میں کسی کو مستقل مال کا مالک نہ بنایا جائے ان میں زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنی جائز نہیں ہے، جیسے مساجد کی تعمیر، میت کا کفن یا قرض وغیرہ۔ صدقہ فطر۔ رمضان کے ختم پر عید کی نماز سے قبل اللہ نے ایک متعین مقدار غریبوں پر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، وہ صدقہ فطر ہے۔ ہر مسلمان مالدار بالغ و نابالغ مرد و عورت پر صدقہ فطر واجب ہے، مگر اس کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ صدقہ فطر عید کے دن صبح صادق کے وقت واجب ہوتا ہے۔ صدقہ فطر نماز عید سے قبل ادا کر دینا افضل ہے، ورنہ بعد میں کبھی بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ رمضان میں ادا کر دیا جائے تو بھی ادا ہو جائے گا۔ ہر باپ پر اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ جن پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے وہ زکوٰۃ و صدقہ نہیں لے سکتے، اور جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے ان کو صدقہ فطر دینا بھی جائز ہے۔ صدقہ فطر کی مقدار 1 صاع یعنی 3 کلو 150 گرام کھجور یا جو یا کشمش یا نصف صاع گیہوں ہے۔ نصف صاع کی مقدار 1 کلو 574 گرام 640 ملی گرام ہے۔ اس کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے۔ آج کل نصف صاع کے اعتبار سے صدقہ فطر کی مقدار بہت معمولی ہوتی ہے، اس لیے اہل ثروت کے لیے بہتر یہ ہے کہ نصف صاع گیہوں کے بجائے 1 صاع کھجور یا کشمش کا حساب لگا کر صدقہ فطر ادا کریں۔ قربانی۔ قربانی بہت عظیم عبادت، اللہ کو بے حد محبوب اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ ہر اس شخص پر قربانی واجب ہے جو آزاد ہو، مسلمان ہو، ایام قربانی میں مقیم ہو، ایام قربانی میں بقدر نصاب مال کا مالک ہو۔ قربانی کے وجوب میں مال پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ قربانی کے ایام 3 ہیں، 10، 11، 12 ذی الحجہ۔ اس سے پہلے یا بعد میں قربانی معتبر نہیں ہے۔ سب سے افضل 10 ذی الحجہ کی قربانی ہے۔ قربانی کا اصل وقت 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے 12 ذی الحجہ کو غروب تک رہتا ہے۔ جن آبادیوں میں عید کی نماز ہوتی ہے وہاں نماز کے بعد ہی قربانی درست ہوگی، اور جہاں نماز جائز نہ ہو جیسے چھوٹا گاؤں وہاں صبح صادق کے بعد فوراً قربانی درست ہے۔ جن جانوروں کی قربانی درست ہے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1 بکری، اس کا حکم میں پالتو بھیڑ مینڈھا بھی ہے۔ نمبر 2 اونٹ۔ نمبر 3 گائے، اسی حکم میں بھینس اور کٹا بھی ہے۔ قربانی کے جانور کی عمر، بکرا اور بکری 1 سال مکمل ہو چکا ہو، گائے بھینس یا کٹا 2 سال مکمل ہو چکا ہو، اونٹ 5 سال مکمل ہو چکا ہو۔ بکرا اور بکری صرف ایک حصے کی طرف سے کافی ہوتے ہیں، جبکہ اونٹ، گائے، بھینس اور کٹے میں 7 حصے دار شریک ہو سکتے ہیں۔ افضل یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں۔ نمبر 1 ایک حصہ غربا میں تقسیم کر دیا جائے۔ نمبر 2 دوسرا حصہ احباب اور رشتہ داروں کو دیا جائے۔ نمبر 3 تیسرا حصہ خود اپنے استعمال میں لایا جائے۔ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ قصاب کی اجرت گوشت یا کھال سے دینی جائز نہیں ہے۔ جس کا قربانی کا ارادہ ہو اس کے لیے ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے کے بعد سے قربانی ہو جانے تک بدن کے بال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹنا افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زکوٰۃ وغیرہ کے متعلق جو ضروری باتیں ہم نے سنی اور پڑھی ان سب کو اچھے طریقے سے سمجھ کر ان پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔